ربیہ باجوہ صاحبہ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو آج بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، پھر ایک بلاول صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی، تو ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ الیکشن کی ڈیٹ پہ اتفاق رائے کے لیے بات چیت کا راستہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کچھ جماعتیں تیار نہیں ہیں، تو ایک ڈیڈ لاک کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ تو یہ اگر پولیٹیکل ڈیڈ لاک ہوتا ہے تو اس سے پاکستان کا جو آئین ہے اس کو کوئی خطرہ تو نہیں پیدا ہو جائے گا؟ میر صاحب، ابھی جو میں نے تھوڑا سا سنا، ابھی آپ نے دکھایا مولانا صاحب کا، تو مجھے پہلے تو بات ہے کہ بہت افسوس ہوا، کیونکہ ہم سیاستدانوں سے اس طرح کا رویہ جو اب ایکسپیکٹ نہیں کرتے۔ یہ تو چیزیں ہم نے عامروں میں دیکھی تھیں، لیکن اب اگر ہمارے ریپرزنٹیٹیو جو ہیں جو بڑے محترم ہیں، ہم سیاستدانوں سے ہماری ساری امیدیں ہیں، تو اگر ہم اب یہ دیکھیں گے کہ وہ کہیں گے کہ بالکل کہ ہم کورٹ کے ڈیفائنس کریں گے اور ہم آرڈرز نہیں مانیں گے سپریم کورٹ کے کہ وہ کہہ رہی کہ بر وقت الیکشن ہو آئین کے تحت، تو آپ خود سوچ لیں کہ اس ریاست کا کیا مستقبل ہے۔ اور جہاں تک بات ابھی آپ نے سوال کیا کہ جو ڈیڈ لاک پیدا ہو رہا ہے، میرا خیال ہے کہ آئین کے اوپر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کسی قسم کے مذاکرات کی بھی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ طریقہ کار کے اوپر ہو سکتا ہے یا باقی چیزوں کے اوپر ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ کورٹ کا ایک واضح آرڈر ہے اور اس کے اوپر ہم مذاکرات کریں، میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ سے بھی میں تو یہ توقع نہیں کرتی، جو ان کا آرڈر ہے اس کو امپلیمنٹ ہونا ہے، جو فائنلٹی اٹین کر چکے ہیں اس آرڈر کو امپلیمنٹ ہونا ہے، اس میں کوئی گنجائش ہرگز نہیں ہے کہ مذاکرات کر کے اس کو آگے کیا جائے۔ اور دوسرا تھوڑا سا میں اس میں ایڈ کروں گی کہ دیکھیے اب یہ کوئی پنچایتی سسٹم نہیں ہے، یہ پاکستان کی سپریم عدالت ہے، سب سے بڑی عدالت ہے، اور جو آئین اس کو اختیارات دیتا ہے اس نے اس اختیار کا اس کو استعمال کیا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ بر وقت الیکشن ہو۔ میرا خیال ہے ڈیموکریسی کی بنیاد ہی یہ ہے کہ الیکشنز ملک میں ہونے چاہیے، ول آف دی پیپل ہے جو پورے سسٹم کے اندر سب سے ریلیونٹ ہے۔ لیکن اب جو ہمیں لگ رہا ہے اس میں سب سے زیادہ جو چیز ہمیں سمجھ آ رہی ہے وہ یہ کہ لوگوں کو ایک سائڈ پر کر کے ہم لوگ اپنے سیاسی مقاصد یا دیگر جو بھی مقاصد ہیں ان کے لیے ہم لوگ اپنا کام کریں، اور ہمیں آئین کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ریاست کو شدید خطرہ ہوگا اگر ہم اس طرح کے رویے کریں گے۔ انہی رویوں سے ہم نے پہلے بھی اپنا ملک توڑا، انہی رویوں کی وجہ سے ہم پسماندگی کا شکار ہیں، اسی رویے کی وجہ سے رجعت پسندی ہے، اسی رویے کی وجہ سے انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے پاکستان کے اندر۔ تو مجھے بڑا افسوس ہے۔